بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ 16 دسمبر کے حوالے سے جو دوسرا واقعہ آرمی پبلک اسکول کے علاوہ جو بہت اہم واقعہ ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ ہماری روح پہ جس کا زخم موجود ہے وہ ہے سانحہ مشرقی پاکستان۔ مشرقی پاکستان کے اس سانحے کو 50 سال مکمل ہو چکے۔ اس واقعے نے دنیا کے سامنے ہندوستان کے تمام وہ مذموم عزائم وہ ان کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ وہ ہندوستان جس نے پاکستان کے وجود کو پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا تھا، اس کی وہ دشمنانہ حرکتیں وہ بالکل کھل کے واضح طور پہ سامنے آ گئیں۔ ہندوستان کی دخل اندازی جو کہ ہمارے اپنے اندرونی معاملات میں اس نے کی، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2(7) اور 12(4) کے خلاف ہے۔ اس کی کھلی خلاف ورزی کی گئی، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خطے میں آج دن تک لگی ہوئی آگ بجھائی نہیں جا سکی۔ پاکستان اللہ کے فضل سے ایک جیسے جو ایک وقت پہ مغربی پاکستان تھا، آج پاکستان کہلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہے، اور بھارت کیا کوئی بھی ملک اس طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے مشکل حالات میں مقابلہ کیا ہے خطرات کا، اور ان کو ختم کیا ہے، ان کو پوری طرح نپٹایا ہے۔ اور دہشت گردی دیکھ لیجئے آج بھارت کہاں کھڑا ہے۔ بہت کچھ کیا 20 سال انہوں نے افغانستان میں افغانیوں کے ساتھ مل کے، آج ایک طرف بیٹھا اپنے خیالات میں گم اور افغانستان سے کہیں دور سوچ میں مصروف ہے۔ کوشش ہے بھارت کی کہ دوبارہ وہ قدم جمائے، لیکن وہ قدم جمانا اگر انسان کی فلاح کے لیے ہو، اگر افغان عوام کی بہتری کے لیے ہو، تو کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہاں سے پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ وقت گزر چکا جب ان باتوں پہ جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ 1971 میں اگرچہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، لیکن سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ ایسے بے شمار لوگ تھے جو کہ جنہوں نے اپنے گھر بار لٹا دیے، جنہوں نے بہت قربانیاں دیں، بہادری سے ان حالات کا مقابلہ کیا۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ بہاری کمیونٹی تھی، جن کے بے شمار لوگ آج بھی بنگلہ دیش میں بہت غربت اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو کیمپوں میں رکھا ہوا ہے، انتہائی تکلیف دہ حالات میں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، جہاں نہ صفائی کا انتظام ہے، نہ کوئی صاف پانی کا انتظام ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ زندگی جو انہوں نے وہاں گزاری، لیکن بہت سارے ان میں خوش قسمت جو پاکستان آنے میں کامیاب ہوئے، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں، ان کی محنت اور اس وطن کے ساتھ ان کی لگن، اس کو ہم سراہنا چاہتے ہیں۔ ان کی شناخت پاکستان ہے جو انہوں نے تسلیم کیا، اور 50 سال بعد بھی آج یہاں پہ بھی ان کو بعض مشکلات درپیش ہیں، جن کے لیے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہو سکا وہ کریں گے۔ 6 ستمبر جو اب گزرا، اس میں بھی ان لوگوں کو GHQ وغیرہ میں مدعو کیا گیا، ان کے ساتھ شام گزاری گئی، ان سے ان کی تکالیف کے بارے میں پوچھا گیا۔ ہمیں ان کی تکالیف کا احساس اور ان کی قربانیوں پہ فخر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہیں ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے MM عالم، وہ یہیں رہے، وہ نہیں گئے۔ انہوں نے بہت زبردست خدمت کی اس ملک کی، ایک انتہائی نیک انسان تھے، اور انہوں نے مختلف مارکوں میں 65 میں بھی اور 1971 میں بھی ایئر فورس میں جبکہ وہ کموڈور تھے، انہوں نے ایکشن میں حصہ لیا۔ اب یہ پاکستان کے کونے کونے میں جو آباد ہیں بہاری، ان کو مختلف شہروں میں ہم نے مدعو کیا، جس میں سے کراچی، ملیر، حیدرآباد، لاہور اور راولپنڈی خصوصی طور پہ یہاں پہ تقریبات ہوئیں، اور ان کو جمع کیا گیا ان کی قربانیوں کا اعتراف کرنے کے لیے۔ پشاور میں ہونے والی تقریب میں تقریباً 146 کے قریب بہاری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے موجود تھے، لیکن خوشی کی بات یہ
کہ ان میں 10 ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی موجود تھے جنہوں نے پاکستان آرمی میں شرکت کر کے 1971 کی جنگ میں بھارت کے خلاف جنگ لڑی۔ لاہور میں ہونے والی تقریب میں تقریباً 250 کے قریب یہ لوگ تھے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ میں کچھ 660 کے قریب بہاری شامل ہوئے۔ مختلف جگہوں پہ ان کی اعزازی تقاریب وغیرہ ہوتی نہیں، راولپنڈی میں بھی ہوئی جس میں 63 کے قریب بہاری شریک ہوئے۔ اس حوالے سے پاکستان میں ایک فلم بھی بنی، ابھی ریلیز ہوئی، کھیل کھیل میں، اور اس ریلیز میں بہاریوں کے تمام مصائب، ان کی تکالیف، ان کی قربانیاں اور پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے ان کی خدمات وہ دنیا کے سامنے لائی گئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دیں، جو کچھ بھی کیا، وہ اس وطن کے ساتھ محبت میں کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے بہت سارے لیڈرز جو یہاں موجود تھے انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے ایمان میں، یقین میں یہ چیز شامل تھی کہ پاکستان ایک متحدہ انٹیٹی ہے، یہ علیحدہ نہیں ہے۔ لیکن قوموں کی زندگیوں میں خوشیاں اور غمیاں، پریشانیاں اور تکالیف آتی ہیں۔ یہ ہماری بھی زندگی میں ایک آئی۔ ہم ایک ایسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جس نے یہ سانحہ دیکھا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آج اس قوم کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، ایک فخر ہے اپنی افواج کے اوپر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اپنی افواج کے پیچھے، اور ہمت اور حوصلہ موجود ہے کہ وہ آج اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آج کام آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اس وطن عزیز جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک سوجھ بوجھ اور دور اندیشی سے ہمیں یہ حاصل کر کے دیا، یہ رب العالمین کی ایک عطا ہے ہمارے اوپر، اس کی عنایت ہے، ایک مہربانی ہے اس کی، اور شکر گزاری کا سب سے بڑا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کریں جو کہ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بھارت میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قوانین بنائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو بالکل الگ کرنے کے یا ان کو اپنے وطن سے، ملک سے، بھارت سے باہر پھینکنے کے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں، ان کو دیکھیں، تو گائے کی زندگی آپ کو بہتر نظر آتی ہے ایک مسلمان کی زندگی سے، کیونکہ گاؤ رکشا کے نام پہ مسلمان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اپنے وطن عزیز کو ایک نعمت خداوندی سمجھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان پھنسے ہوئے 22 کروڑ مسلمانوں کو جو آج بھارت میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کو بھی رب العالمین اپنا ایک علیحدہ خطہ زمین دے جس پہ کہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔